کیوں شفیع صاحب کوئی اپسیٹ ہونے جا رہا ہے ہری پور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے جس طرح عفنان صاحب نے کہا یہ بالکل کانٹراڈکٹ ہم اس کو کریں گے. NA18 پہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح بالکل وہ آپ کو صاف نظر آ رہی ہے, ون وے انشاءاللہ ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو مینوپلیٹ کیا الیکشن کمیشن نے, اور پھر آپ نے NA129 پہ آج دیکھا ہوگا کہ میاں عثمان کو انہوں نے اٹھا لیا ہے, ہمارے 10 کارکنوں کو مزید اٹھا لیا ہے, جو اثر و رسوخ جو بھی رکھتا ہے لاہور میں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, ان کا کیپٹن صفدر ڈے 1 سے وہاں پہ کمپین کر رہا ہے. ہم نے لیول پلینگ فیلڈ ان کو دی ہوئی ہے, لیکن لاہور میں جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہاں پہ جو یہ جس طریقے سے ہمارے کمپین کو سبوتاج کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ووٹرز کو ڈرایا جا رہا ہے, یا جس طریقے سے جو بھی وہاں پہ کارنر میٹنگ کرتا ہے, یا ایون تحریک انصاف کا جو مٹیریل ہے, مطلب جو کیپٹن صاحب کی کمپین سے خطرہ نہیں ہوگا آپ کو نا؟ نہیں خطرہ نہیں ہے, ہم لیول پلینگ فیلڈ پہ بلیو کرتے ہیں. ہم امپائروں کے ساتھ مل کے کھیلنے کو ترجیح نہیں دیتے. اور جہاں تک ان کی پاپولیرٹی کی بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں, پنجاب میں ہم نے بڑے کام کر لیے ہیں. اگر پنجاب میں اتنی آپ نے کام کیے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ تحریک انصاف کے بینرز اور پوسٹرز کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ تحریک انصاف کے مقابلے میں تحریک انصاف کا کوئی وہ کارکن جو پارٹی چھوڑ چکا تھا اس کو کھڑا کر کے ایک جیسے نشانات کیوں الاٹ کر رہے ہیں؟ اور آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, NA18 میں جو نشانات ہیں, ایک تو عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کا نشان ہے, اس کے بالکل ملتا جلتا دوسرا نشان ایک اور بندے کو الاٹ کر دیا گیا. تو یہ ساری جو ہے یہ ریگنگ کے ذمے میں آتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے. آپ نے کوئی تحریری شکایت بھی الیکشن کمیشن میں دائر کی ہے اس حوالے سے؟ بالکل کی ہے, لیکن الیکشن کمیشن انتخابات آپ نے دے دیے ہیں, مسئلہ یہ ہے انتخابی نشانات آپ نے دے دیے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 8 فروری کو بھی ہوا تھا. صرف تقریروں سے کام نہیں چلے گا نا, آپ کو تو باقاعدہ تحریری درخواست وہاں پہ دینی پڑے گی ریکارڈ کیسا بنانے کے لیے. سمر صاحب یہ 8 فروری کو بھی ہی ہوا تھا. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں کہ میرے جو, کیونکہ نشان تو انہوں نے مجھ سے ہم سے الیکشن کی رات چین لیا تھا. میرا گوبھی نشان تھا, پھول گوبھی, میری حلقے میں میرے ساتھ ایک کول کا پھول اس کو دے دیا. تو یہ ان کے پرانے میتھڈ ہیں, پرانے طریقے ہیں, لیکن تحریک انصاف متحد ہیں. NA18 بھی جیتیں گے, اور اگر فارم 47 والی بات لاہور میں نہیں ہوئی تو لاہور کا حلقہ بھی. آج تو کافی حماد اظہر نے بڑی سخت وہاں پہ اپنی پارٹی کے کارکنان کو اسٹرکٹ بڑی ہدایات دی ہیں کہ آپ نے وہاں رہنا ہے, فارم 45 46 آپ نے لینا ہے, اور جب صبح آپ کو ملے تو وہ بلینک ہونا چاہیے, فلڈ نہ ہو. کافی یہ تیاری تو ہم آپ پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہ تیاریاں تو ہر الیکشن میں ہوتی ہے. ہر کینڈیڈیٹ اپنے پولنگ ایجنٹس کو بھی سمجھاتا ہے, اپنے عملے کو سمجھاتا ہے. لیکن دیکھیں جس طرح انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں جس طرح ان کی 17 سیٹوں کی پارٹی کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا اور پاکستان پہ مسلط ہوئے ہیں 17 سیٹوں پہ, ہماری 180 سیٹیں تھی اس کو کم کر کے 98 کر دی گئی. ویسے آج جب لڑ رہے ہوتے یہ الیکشن اگر ضمنی انتخابات باقی حلقوں کے اوپر بھی, تو ایک ماحول نہ بنا ہوتا پورے ملک کے اندر تحریک انصاف جو کہتی ہے ہمیں ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جاتی, آپ کو ایکٹیویٹی کرنے کا موقع مل رہا ہوتا. دیکھیں یہ جو سیٹیں ہیں جس پہ جس پہ الیکشن ہو رہا ہے, یہ تو ہمیں ڈیسیڈ کر کے ہو رہا ہے. اس کو ڈیسیڈ کرنے کی جو ایک ہی وجہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس تھے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے, بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے. اسی کی سزا دی گئی. نون لیگ کو رہا نا, ان کے بندے بڑھ جائیں گے اسمبلی کے اندر, مزید پنجاب کے اندر بھی, مرکز کے اندر بھی انہیں سمپل میجورٹی مل جائے گی. 5 بندے بڑھانے کے ان کے پاس بڑے طریقے ہیں. چانگا مانگا والا طریقہ بھی ہے, پھر ریزرو سیٹس زبردستی لینے کا طریقہ بھی ہے. اگر بندے بڑھانے ہو یا بندوں کو فلور عمر ایوب صاحب بھی تو ڈی سیٹ ہوئے ہیں, وہاں تو آپ لڑ رہے ہیں الیکشن. وہ خیبر پختونخوا ہے, خیبر پختونخوا میں عمر ایوب صاحب نے بڑے احسانات ہیں اس پارٹی پہ. 50 سال بیچارے کو قید ہوئی ہے اس عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی. اپوزیشن لیڈر باقی جو پنجاب میں آپ کے ہوئے ہیں ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی تھوڑی سی ڈائنامکس چینج ہے. خیبر پختونخوا میں جو بھی ضمن الیکشن ہوگا تحریک انصاف اس میں حصہ لے گی, ہماری گورنمنٹ وہاں پہ ہے تو ہم اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. لیکن اس کے برعکس پنجاب پہ بھی آپ ذرا بحث کر لیں کہ پنجاب کی لاہور میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, الیکشن کی رات اٹھایا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے, کون سی لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب بڑی کھل کے کیمپین کر رہے ہیں, کسی نے ان کو نہ روکا نہ ٹوکا. صرف کیپٹن صفدر نہیں, ان کی تمام لیڈرشپ, اختیار ولی صاحب موجود ہیں, جاوید مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. کل انہوں نے جلسہ کیا اور جلسے میں جو زبان انہوں نے استعمال کی تحریک انصاف کے قائد کے خلاف, ہم وہ بھی سہ رہے ہیں, لیکن ہم پھر بھی لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں. زبان تو دیکھیں, بات یہ ہے جنید اکبر صاحب نے کہا کہ ہم اسلام آباد کا پانی بند کر دیں گے. ان کے CM نے کہا کہ ہم صبح نہیں ہونے دیں گے, اور اگر دن ہوا تو رات نہیں ہونے دیں گے, قتل کرنے کی دھمکی دی. تو یہ زبان جو ہے اگر آپ کا CM استعمال کر رہا ہے, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کو دھاندلی ہوئی, تو جو آپ کا لیڈر کہتا تھا کہ جی امپائر کی انگلی میرے کھڑی ہو گئی ہے, وہ کیا تھا؟ RTS کس نے بٹھایا تھا؟ یہ جو سارا کا سارا نظام ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے مل کے, میں خود 2018 کا الیکشن میں نے لڑا ہے, مجھے پتا ہے کہ کیسے اوور رائٹنگ کر کے انہوں نے فارم 47 چینج کر کے اپنے رزلٹ نکلوائے تھے.
مثال کے طور پہ آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے، کراچی کے اندر ان کی 2-3 سیٹوں سے زیادہ نہیں تھی، ان کو کراچی کے اندر 15 سیٹیں جتوا دی گئیں، 15 کے 16، اور اس کے ساتھ ایم پی اے میچ نہیں کر رہے تھے، وہ 21 جیتے، حالانکہ ایم پی اے نارمل ڈبل ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، صحیح ہے، میرے پاس اس کا ایویڈنس موجود ہے جس کے اوپر اوور رائٹنگ کر کے انہوں نے اپنے رزلٹ تبدیل کروائے تھے. اس وقت یہ بڑے خوش تھے، اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی بڑا ملک میں ترقی ہو گئی ہے ملک میں. اور میں یہ خالی اپنی بات نہیں کر رہا، دا انڈیپینڈنٹ، دا گارڈین، بی بی سی، سب نے کہا کہ امپائر کی انگلی جو ہے یہ عمران خان اس کے تھرو جو ہے وہ آیا جیت کے. اچھا یہ پھر بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن مینول، میری گزارش سن لیں، میں نے آپ کی بات میں گزارش میری سن لیں، میں آپ کی بات پوری سنیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، الیکشن کے اندر مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کا لیڈر تو اس چیز میں یقین ہی نہیں رکھتا نا. وہ تو یہ کہتے ہیں آپ نہیں رکھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ پریکٹیکلی نہیں کرنے دے رہے، سے بات کروں گا، آپ پریکٹیکلی نہیں کرنے دے رہے. کون کہہ لاہور میں جی کون کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں. تو انتخابات کی بات ہو رہی ہے نا، چلو وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم تو نہیں کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. اوور آل اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے نا. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ آج ان سے پوچھ کے بتائے گا تو ہم ڈائریکٹلی ان سے بات کر لیتے ہیں. گزارش سن لینا، آپ پہلی دفعہ نہیں ہے ملک میں جنہوں نے اپوزیشن میں گئے ہیں، آپ کی پہلی وضاحت کر دی تھی. ویسے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مقصد میرا یہ نہیں تھا کرنے کا، ٹرول کرنا جو تھا وہ ہم ٹرول نہیں کر رہے ہیں، میں بھی ٹرول نہیں کر رہا. یہ تو آپ نے خود بنا دیا نا بیانی، ہر چیز جھوٹ کے اوپر کھڑی کر دیں آپ. جھوٹ وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی تو پتہ نہیں ہوتا نا، وہ نیچے کسی انتظامیہ کے بندے سے پوچھ نہیں. یہ بات تھی نہیں، یہ بات ہوئی نہیں ہے، وہاں سے پوچھنا، جہاں سے ترمیمیں آ رہی ہیں وہاں سے پوچھنا تھا. جہاں سے ترمیمیں آپ کے دور میں 55 بل ایک دن میں پاس ہوئے، 55 دن، 11 آرڈیننس ایک وقت میں انہوں نے ایشو کیے. ہم نے کسی ایم این اے کو نہیں اٹھایا، ایم این اے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اتنے سارے آپ نے ایم این اے اٹھائے، ہمارے ایم پی اے اٹھائے. اب یہ بتا دیں مجھے، ڈسکا کے الیکشن کے اندر آپ نے ہمارے لوگ اٹھائے. چلے اب یہ بتا دیں کہ ڈسکا میں انہوں نے غلط کیا تھا، اب آپ ہی وہی کام کریں گے سارا. وہ کہہ رہے ہیں ان کے بندوں کو آپ کمپین نہیں کرنے دے رہے پنجاب کے اندر. مجھے اب یہ بتا دیں، ہاتھ میں لے گا تو اس کو ہم اٹھائیں گے، اس کے علاوہ نہیں اٹھائیں گے. آپ انہیں ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دے رہے. نہیں، ملاقاتیں جتنی خان صاحب سے ملاقاتیں تو کرنے دینا کم از کم. فارمر پرائم منسٹر کی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوئی جن کی. آپ چیف منسٹر ہے، اس کا لیڈر ہے، وہ ملنا چاہ رہا ہے، اسے آپ اسے ملاقات کرنے دے رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے، 7 دفعہ وہ جا چکا ہے ڈالا کے گیٹ کے اوپر. مینول یہ کہتا ہے کہ آپ کی لائر سے ملاقات ہوگی اور فیملی سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد ایوری تھنگ ایلس از آن ٹاپ. مل سکتا ہے جس سے وہ ان کا لیڈر جیل میں بیٹھ کے آرٹیکل لکھتا ہے، ان کا لیڈر جیل میں بیٹھ کے ٹویٹ کرتا ہے، ان کا لیڈر جو ہے وہ باقاعدہ اپنی کورٹ. بھائی ہمیں تو کورٹ لکھپت جاتے تھے تو باہر نکال دیتے تھے، ہم تو روتے نہیں. 120 دن لوگ، 120 دن 120 لوگوں نے ایک دن میں ملاقات کی تھی. نہیں، یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود جاتا تھا. آپ کے درجنوں لوگ، آپ کے درجنوں، میں آپ کو چلے رپورٹ ہوا میاں صاحب نے ڈینائی بھی نہیں کیا آج تک. یہ رپورٹ ہے، میں ڈینائی نہیں کیا میاں صاحب نے آج تک کبھی بھی کسی پبلک فورم کے اوپر. 14 فروری 2019 کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا کیا. اچھا شفیع جان صاحب یہ بتائیں کہ ملاقاتیں تو ظاہر نہیں ہو پا رہی ہیں سی ایم صاحب کی بھی، باقی لوگوں کی بھی. آلدو آج اس پہ عظمہ بخاری صاحبہ جو پنجاب حکومت کی ترجمان ہیں، جو آپ خط بھی لکھا تھا سی ایم صاحب نے آپ کے مریم نواز صاحبہ کو، وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ کسی کو نہیں کہتی کسی کام کے لیے، یہ تو جیل سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہے وہ ملاقات کرنے دیں یا نہ دیں. بلکہ اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا عظمہ بخاری صاحبہ نے، وہ بڑا شاکنگ آپ کے لیے تھا، وہ کہہ رہے وہ کسی سے ملنا ہی نہیں چاہ رہے، جب تو آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ خان صاحب نہیں ملنا چاہ رہے عظمہ بخاری. جہاں تک عظمہ بخاری کی بات ہے، پنجاب کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ سہیلیوں کے ایک گینگ میں پھنسا ہوا ہے پورا پنجاب. نہیں، ان کا اختیار ہے، وہ جس کو مرضی لگائیں. یہ میرے ویوز ہیں جی. صحیح ہے. اس کے بعد دیکھیں جو عظمہ بخاری تو پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی، اب نون میں ہے، پہلے ادھر اب ادھر کہاں تھا. اور جہاں تک ان کی لیٹر کی بات ہے تو ہم ساری چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں. ہم نے چیف جسٹس صاحب کو 3 دفعہ کالز کی، خط لکھا، ہم نے پرائم منسٹر سے بات کی، ہم نے سی ایم صاحب سے بات کی. جو فارم 47 کیا ہے، بہرحال ہم ان کو قبول کریں گے، اب کیا کریں، سسٹم ہی کچھ ایسا ہے. ہم یہ ساری چیزیں ہم ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ کا آرڈر لیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ ہم ساری قانونی اور آئینی جو ہماری جتنے بھی راستے ہیں ہم وہ تمام اپنائیں گے. اس کے بعد ہم عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کو کہیں گے کہ جی اب ہمارے پاس کون سا راستہ بچا. اچھا دیکھیں، ایک ونڈو تو آپ کے پاس کھل رہی تھی ایک اچھے کارڈیل ریلیشن شپ کی پرائم منسٹر کے ساتھ. پرائم منسٹر نے خود کال کی، وزیر اعلیٰ کو آپ کے مبارکباد بھی دی. اس کے بعد پھر آپ ہی کے وزیر اعلیٰ نے جو ٹوسٹ کیا کہ جی وہ میں پوچھ کے بتاؤں گا ملاقات کے والے سے. اس پہ ان کا اپنا ویو بھی ہے کہ سوشل میڈیا نے غلط ٹرول کیا، پرائم منسٹر کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا میرا کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھا. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ پوچھ کے بتاؤں گا والی، تو وہ اپرچونٹی مس نہیں کی طریقے انصاف سے کہ اچھا آپ کا بن سکتا تھا معاملہ، اس کو اس موقع کو ضائع کر دیا گیا. دیکھیں نا، اب اختلافات ہر جگہ پر ہوتے ہیں ساتھی، آپ نے کوئی ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے. امریکہ کے اندر آپ دیکھیں
ابھی میئر کا الیکشن ہوا ہے نیو یارک کے اندر، کتنی سخت کیمپین کی ٹرمپ نے، زوران ممدانی کے خلاف، ممدانی نے بھی بڑی سخت تقریر کی ٹرمپ کے خلاف، لیکن وہ کل ملے بڑے خوشگوار ماحول میں ملے اور مل کے ہم مسائل کا حل کریں گے. انہوں نے بھلا دیا سارا کچھ. دیکھیں اس کا ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا نہیں ہوتا. اس کا پس منظر بھی دیکھیں نا، جب سے سہیل آفریدی صاحب نامزد ہوئے ہیں، جو ان کے وفاقی وزراء کی وہ تو چلے تھا، لیکن پرائم منسٹر نے کال کی. میں آ رہا ہوں جی، وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس پر ادارے کا ایک سربراہ چلے وہ تو دیکھیں نا، اس کے بعد پرائم منسٹر کی کال آتی ہے. جب پرائم منسٹر کی کال آئی تو ہم نے اس کا خیر مقدم بھی کیا. انہوں نے چترال میں کھڑے ہو کے جو صوبائی حکومت کو ایک خیر سگالی کا پیغام دیا، ہم نے اس کا بھی خیر مقدم کیا، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بات اس سے کی جاتی ہے، یا پشتو میں جرگہ اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. ہم کل کو کوئی بھی چیز ان کے پاس لے کے جائیں گے تو اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو وہ ساری چیز امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ جب ایک بندے کے پاس، ایک الیکٹڈ سی ایم کو اپنے قائد سے ملانے کے لیے، جب پرائم منسٹر کے پاس اختیار نہیں ہے، پھر آپ سی ایم کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہم چیزیں آن ریکارڈ آ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ نہ اس کا جواب آ رہا ہے، نہ انہوں نے ہماری ملاقات کروانی ہے، نہ یہ ملاقات کروا سکتے ہیں. ہم صرف چیزیں ریکارڈ پہ لا رہے ہیں. تو یہ جو آپ ماحول پورا بنا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کوئی تحریک لانچ کرنے جا رہے ہیں اس سلسلے میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام دروازے کھٹکھٹا لیے، ہم ساری چیزیں کریں گے. آپ کا تحریک ہے. تو اب اطلاعات کچھ ایسی بھی آ رہی ہے، شفیع جان صاحب اس پہ کنفرم کیجئے گا، آپ کا اختیار آپ ڈینائی بھی کر سکتے ہیں. اطلاعات کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ اب تحریک انصاف پلان کر رہی ہے کہ ان کی جو موومنٹ ہوگی وہ اسلام آباد کے بجائے رخ اڈیالہ جیل کی طرف ہوگا، وہاں کوئی شاید گھراؤ شراؤ کرنے کا. دیکھیں میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم 4 آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. ہم سارے اپنے آپشن استعمال کریں گے، پھر ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. اچھا، پھر جب عوام کے پاس جائیں گے تو شاید یہ 4 آپشنز کون سے؟ اس میں یہ آپشن بھی موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جیل کا گھیراؤ کیا جا سکتا ہے، اڈیالہ بھی ہے، اسلام آباد بھی ہے، KPK کے ہم باؤنڈریز بھی بند کر سکتے ہیں. تو یہ سارے آپشنز پہ پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھے گی اور ساری چیزیں فائنل ہوگی. اور ان کو عوام کی پلس کا نہیں پتہ. جب تحریک انصاف سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں بالکل متحد ہو چکی ہے، اس کی ویژولز آپ دیکھے بھی ہوں گے، اور پارٹی جس طرح لگی ہوئی ہے. یہ کب تک آپ کا ارادہ ہے یہ سب کرنے کا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتمام حجت کے لیے آن دا ریکارڈ لانے کے لیے آپ پرائم منسٹر سے بات بھی ہوئی، چیف جسٹس سے بھی آپ نے کوشش کی، آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطہ بھی کر لیا، ظاہر آپ ایک ماحول بنا رہے ہیں نا کہ ان دی اینڈ جب آپ عوام کے پاس جائیں کہ ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں ہوئی تو آج چلتے ہیں. نہیں، یہ پھر کب تک آپ کا ارادہ ہے؟ ویسے یہ کویشچن تو آپ دونوں حضرات کے پاس بھی چھوڑنا چاہیے کہ جب ہم سارے راستے جو قانونی راستے ہیں وہ اختیار کر لیں. اسٹریٹجی آپ کی ہونی ہے نا، آپ نے آنا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے گھیراؤ کا بھی آپ کا ارادہ ہے، ایسا ہی ہے؟ ایک آپ کا باؤنڈریز بند کرنے کی آپ بات کریں KP کے ساتھ، اور تیسرا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا آپشن ہے. تو یہ بتائیں کہ اس میں زیادہ آپ کا جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے گھیراؤ کا نہیں، اس پہ پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی، فیصلہ پارٹی لیڈرشپ ان میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ ایکسرسائز کیا جائے گا. ہاں، 4-5 آپشنز ہیں، اس میں کسی ایک پہ بات ہوگی، جو ایک فائنل ہوگی پبلک ہوگی. کب تک ارادہ یہ کرنے کا؟ ہم جب تک تمام دروازے بند نہیں ہو جاتے، تمام راستے ہم کٹکھٹا نہیں دیتے. مزید کون سا دروازہ رہ گیا؟ 2 دروازے مزید جا رہے ہیں، 2 راستے مزید رہتے ہیں. اچھا، وہ بیک چینل ہے یا نہیں، بیک چینل نہیں ہے، قانونی اور آئینی راستے ہیں.